اگر یہ خارجیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آئیے میں اس کے لیے ایک آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں. ایک مولوی صاحب ہے، ذرا ان کو سن لیجئے اور کیا کہہ رہے ہیں. یہ خارجیت کی ابتدا ہے، یہ ذرا سنیے. یہ کون ہے؟ ذرا شکل دیکھ کے پہچان کے بتا سکتا ہے کوئی مجمع میں؟ نہیں شیعہ نہیں ہے بھائی، ان کی شکل ہی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، اور ایک اس فرقے کی ایک خاص بات بتاؤں، اس میں زیادہ تر بھٹکتی ہوئی آتمائیں ہیں. اس فرقے میں آپ پوچھو گے یار یہ کون سا لفظ لایا آپ نے؟ یہ بڑی تحقیق کے بعد لفظ ایجاد کیا ہے میں نے. آپ اس میں اکثر ایسے لوگوں کو ملیں گے، آپ کہیں گے بھائی پہلے کیا تھے؟ جی پہلے میں سنی تھا، پھر دیوبندی بنا، اب اہل حدیث ہوں. اچھا جی میں پہلے سنی تھا، پھر شیعہ بنا، اب اہل حدیث ہوں. اب آگے کیا پلان ہے بھائی؟ تو یہ بھٹکتی آتمائیں بھٹک کے آ رہی ہے. یہ عاقل صاحب ہے. یہ کون ہے؟ یہ میں ذرا ان کا تعارف بتا دوں، شاید اس سے پہلے آپ نے ان کو مخصوص لوگوں نے ہی دیکھا ہوں گا جو انٹرنیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، عام لوگوں نے نہیں. سعودیہ میں سعودی حکومت کے فنڈ پر سعودی ریالوں کی خیرات، زکوٰۃ، صدقات، ٹکڑوں پر ایک چینل چلتا ہے، نور چینل، جس کے اندر توصیف الرحمان صاحب آتے ہیں. ان کو تو دیکھا ہوں گا آپ نے، نہیں دیکھا تو وہ بھی آئیں گے ابھی. مولوی معراج ربانی آتے ہیں، طالب الرحمان آتے ہیں، جتنے بھی ان کے چھوٹے پوٹے رہتے ہیں وہاں جاتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں. فنڈ سعودی حکومت دیتی ہے، اس کے یہ پروپرائٹر، اس کے ڈائریکٹر ہے. نام ہے محمد عاقل. پہلے دیوبندی تھے، آتما بھٹکتے اہل حدیث کے اب یہاں آئی ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ نازبیت ہے. یہ کیا ہے؟ نازبیت. جھوٹ بتا کر، جھوٹ گڑھ کر لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کی محبت کیسے نکالنا، ذرا ان سے کوئی سیکھے. ذرا سنیے. دیکھیے فتنے آج کل سوشل میڈیا نے اس قدر بھینکر قسم سے پھیلانے شروع کیے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے. اور واٹس ایپ پر یا فیس بک پر جو آپ کے پاس میسیجز آتے ہیں، آواز، لیکچر یا فلم، سب کچھ بنا کر تیار کر کے اس کو دکھا دیا جاتا ہے. یہ ایک حدیث ہے، یہ سرکولیشن ہے جو کہ انٹرنیٹ پر اور واٹس ایپ پر سرکولیٹ کی جا رہی ہے. یہ میسج، اس میسج کو آپ غور سے دیکھیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں. ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214. اب اتنی آتھنٹسٹی اس میسج کے اندر دی جا رہی ہے، جلد بھی بتا دی، بک کا نام بھی بتا دیا، اور حدیث نمبر بھی بتا دی ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک آدمی جس کے پاس یہ جاتی ہے وہ کیا تصور لے کر بیٹھے گا؟ یہی سوچے گا نا کہ یہ حدیث ہے. آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے، بلکہ حدیث کی کسی کتاب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ حدیث کی ذخیر تمام جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ حدیث وہاں آپ کو نہیں ملے گی. حدیث کی ذخیر تمام جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ حدیث وہاں آپ کو نہیں ملے گی. یہ جھوٹی روایت ہے. شیعوں نے گھڑ کر امت مسلمہ میں عام کرنے کی جو سازشیں کی ہیں، ان میں سے یہ ایک سازش ہے. آپ ذرا بتائیے، کبھی آپ نے کوئی ایسا شہر دیکھا ہے جس کے دروازہ ہو، دیوار ہو، چھت ہو، اور اس میں ایسا داخل کیا جائے جناب جیسے کہ ہم اس مسجد میں داخل ہوتے ہوں؟ کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی ایسا شہر بھی ہو سکتا ہے جس کی چھت بھی ہو، جس کا دروازہ بھی ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں اس کو گھڑ کر شیعوں نے امت مسلمہ میں عام کر دیا ہے. ایک حدیث پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے، آپ نے پورا سنا اس کو. تبصرہ کیا ہے؟
انہوں نے موبائل دکھایا، موبائل میں کہا دیکھو آج کل اس طرح کی جھوٹی حدیثیں گھڑ کر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر ابن خطاب اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حوالہ ہے بخاری۔ انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ بھیجا کس نے، یعنی خود ہی جھوٹ بول رہے تاکہ اہل سنت کو بدنام کرے، لوگوں پہ یہ ظاہر کیا جائے کہ دیکھو صاحب سنی لوگ ایسی جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ ارے جب آپ کو کسی نے بھیجا تو اس کا اتا پتا بتاتے کہ بھائی کون سی ویب سائٹ والے نے بھیجا، کون سے پیج پر آئی، کون سے فیس بک پر آئی، کہ واٹس ایپ پر آئی، کہاں آئی۔ آپ اپنا ہی موبائل دکھا رہے اور لگا دیا پورا سنیوں پہ الزام۔ بخاری میں یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن دوسری کتابوں میں ہے یہ حدیث، اور اسی سے میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں یہ بن کیسے گئے اہل حدیث۔ اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ اہل حدیث نہیں اہل حگیز ہے۔ اس پر آپ بحث کرتے تو ہمیں بھی ٹھیک لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی بخاری میں نہیں ہے یہ حدیث، کسی نے حوالہ بخاری کا غلط دے دیا، لیکن یہ دعویٰ دیکھو یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے بھی اتنی حدیثیں نہیں دیکھی تھی جتنی یہ دیکھ کر آئے ہیں جناب۔ بالکل نہیں ہے، کیوں؟ میری معلومات میں نہیں ہے۔ اب کل میں کھڑا ہو کے کہوں حضرات کون کہتا ہے امریکہ ہے ہندو دنیا میں، آپ کہیں گے ہے، ارے میں نے نہیں دیکھا بھائی، ہے ہی نہیں۔ میرا نہ دیکھنا نہ ہونے کی دلیل۔ تو جب اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں نا اہل حدیث تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اصل میں اپنی جہالت کو خود اعلانیہ بتاتے ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام سمجھتی کیوں نہیں ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا یہ حدیث جھوٹی ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، جتنی حدیث کی تمام کتابیں، جملے کیا آتے سنا نا آپ نے، ریپیٹ کروا دوں ایک بار، حدیث کی تمام کتابیں، معلوم ہوتا ہے کہ ساری کتابیں جناب کے پاس موجود ہیں، کوئی کتاب ان کی چھٹی نہیں ہے ان سے، اور تمام کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں جناب۔ حدیث کی تمام کتابوں میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں آئی اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ کس نے گڑھی ہے؟ شیعوں نے، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ ان سے جناب کوئی پوچھے کہ شیعہ جب حدیث گڑھیں گا تو ابو بکر کی فضیلت بتائے گا کہ ابو بکر بنیاد ہے اس کی، یعنی ہوش بھی نہیں ہے بول کے آ رہا ہے۔ ارے شیعہ ایسی حدیث گڑھیں گا، وہ گڑھیں گا تو صرف علی کی فضیلت پہ گڑھیں گا، ابو بکر کی توہین کریں گا، فاروق اعظم کی توہین کریں گا۔ اس میں تو ابو بکر کو بنیاد کہا جا رہا ہے، علی کو دروازہ۔ بنیاد بڑی ہے کہ دروازہ بڑا ہے؟ بنیاد اہم ہے نا، شیعوں نے گڑھی ہے بولتے۔ ارے جناب آپ کی عقل نے گڑھی ہے، یہ ساری بکواس آپ کی بیہودہ عقل نے گڑھی ہے۔ کہا کہ شیعوں نے گڑھی ہے، تو ارے شیعہ اگر گڑھے گا تو ابو بکر کی بات نہیں کریں گا، فاروق اعظم کی بات نہیں کریں گا۔ اب آئیے کیسے اہل حدیث ہے یہ پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں یار ان کو، کہ رسول اللہ نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ابو بکر، یہ حدیث ہی نہیں ہے، اور پھر اس پہ سونے پہ سہاگا اور دیکھیے پھر ایسا کوئی شہر دیکھا آپ نے جس کی دیواریں ہو، دروازہ؟ ارے جاہل، شہر نہیں، وہ ایک مثال ہے۔ علم بھی شہر ہوتا ہے، مثال ہے، مثالیں ہوتی ہے نا۔ جیسے کوئی کہتے ارے جناب حضرت علامہ مولانا کا علم تو سمندر کی طرح ہے، تو کیا سمندر ہے ان کا علم؟ مثال ہے، تمثیل ہے۔ کیا قرآن میں مثالیں نہیں ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا حبیب ہم مکڑی کی مثال دیتے ہیں؟ سورہ عنکبوت کیا ہے بھائی؟ عنکبوت نام سنا ہے نا سورت کا؟ عنکبوت کے معنی ہی ہوتے ہیں مکڑی۔ سورہ نمل، نمل کے معنی چیوٹی۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم تمہیں تمہاری امت کو سمجھانے کے لیے چیوٹی کی مثال دیتے ہیں، مکڑی کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ حیا نہیں فرماتا کہ تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرے، اللہ نے بھی مثالیں دی۔ تو جو مثال ہوتی ہے وہ بے عینی نہیں ہوتی، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب مثال ہی حقیقت ہو تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے، ہوتا ہے نا۔ تو اس کی کئی مثالیں ہوتی ہیں نا، جیسے کہا جاتا ہے بھائی حضرت کا قلم تو ایسا تھا ماشاءاللہ جیسے سیل روا۔ کیا مطلب؟ سمندر کا جیسے دریا کا پانی ہے ویسا قلم چلتا تھا، تو قلم کیا آپ کا دریا بن جاتا تھا؟ نہیں، مثالیں ہے یہ۔ تو ایسی کئی مثالیں دی جاتی ہے، لیکن آئیے ہم ان کو حدیث تو ملی نہیں، میں بتاتا ہوں حدیثیں کہاں ہیں، ذرا دیکھیے۔ یہ مسند الفردوس، مسند الفردوس کی جلد نمبر 1، پہلی ہی جلد میں یہ حدیث ہے، صفحہ نمبر 76، حدیث نمبر 108، اور عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث روایت۔ سبحان اللہ۔ اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ دو فضیلت سن لو، بڑے پیاری فضیلت ہے عبداللہ ابن مسعود کی۔ آقا کہتے ہیں ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے، ایک محدث ہوتا ہے
ایک فقیہ ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے، میری امت کا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے، اور اس سے بڑھ کر فضیلت آقا نے یہ بتائی عبداللہ ابن مسعود کی، کہا کہ لوگوں عبداللہ ابن مسعود جس چیز کو میری امت کے لیے پسند کر لے اللہ بھی اس چیز کو امت کے لیے پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت فقیہ صحابی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے، امام دہلوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود انا مدینۃ العلم، یہ رسول اللہ نے کہا، مرفوع حدیث ہے، آقا نے کہا میں علم کا شہر ہوں، وَأَبُو بَكْرُ أَسَاسُهَا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، وَعُمَرُ حِيطَانُهَا، ابو عمر جو ہے اس کی دیواریں ہیں، وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا، اور عثمان جو ہے اس کی چھت ہے، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث تو موجود ہے، یہ مثال دی آقا نے، اور پھر آگے فرمایا لا تقولوا فی ابی بکر وعمر وعثمان وعلی الا خیرا، کا لوگوں کبھی کوئی ذکر نہ کرے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، مگر جب بھی ذکر ان کا کرے تو خیر کے ساتھ ہی ان کا ذکر کرے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ پھر یہ حدیث اور کہاں ہے؟ امام دہلوی کے علاوہ اور کن لوگوں نے لکھی؟ اس حدیث کو امام دہلوی کے علاوہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے، مرقات شرح مشکات کے اندر، کتاب المناقب ہے، فضائل علی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 253 پہ اس کو لایا، اور اسی حدیث کو امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ کے اندر لکھا صفحہ نمبر 121۔ اب آئیے وہ ایک حدیث سن لیجئے، ان کو ایسا کوئی شہر دیکھا جس کا دروازہ بھی ہو، دیواریں بھی ہو، ان کو کچھ دکھائی نہیں۔ اب آئیے یہ ایک حدیث دیکھ لیجئے، یہ حاکم المستدرک امام حاکم کی، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 4637 جلد نمبر 3 کتاب و معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 137 اور حدیث نمبر 4637۔ عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت امام حاکم نے لائی، عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے، معاف کیجئے گا، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فمن اراد المدینۃ فلیات الباب، اب جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو، جس کو بھی شہر میں علم کے لیے آنا ہو، وہ اسی دروازے سے آئے، وہ اسی باب سے آئے۔ اور امام حاکم اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث کی سند صحیح ہے، یہ حدیث جھوٹی نہیں، ولم یخرجہ، اور اس کو لیکن کیا ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی، اخراج نہیں کیا، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اگرچہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن یہ حدیث امام حاکم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، لیکن حدیث ہے صحیح۔ اب یہ اسی پہ زور دے رہے، دیکھو بخاری کا حوالہ ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، تو بھیا کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم میں نہ ہو تو وہ حدیث جھوٹی ہو جائے۔ یہ پیمانہ کس نے دیا؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو حدیث بخاری میں آ جائے اسی کو ماننا، بخاری میں نہ آئے تو نہ ماننا؟ پھر یہ حدیث اور کتنے لوگوں نے لکھی؟ آئیے ذرا کتابوں کی تعداد آپ گنتے جائیے۔ امام حاکم کا میں نے حوالہ پیش کیا، امام حاکم نے المستدرک میں لایا، جلد 3 صفحہ 137 حدیث نمبر 4637۔ امام طبرانی بھی اس حدیث کو لائے معجم الکبیر کے اندر، جلد 11 صفحہ 65 حدیث نمبر 11601۔ امام دہلوی اس حدیث کو لائے مسند الفردوس کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ 76 حدیث نمبر 109۔ امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 103 حدیث نمبر 14670۔ امام مناوی فیض القدیر کے اندر اس حدیث کو لائے، جلد نمبر 3 صفحہ 46 حدیث نمبر 2705۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اس حدیث کو لائے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 571، راوی نمبر ہے 2455۔ امام سقاوی المقاصد الحسنہ میں لائے، صفحہ نمبر 121 کے اندر۔ ملا علی قاری اپنی کتاب اسرار المرفوعہ صفحہ نمبر 118 پہ، اور تو اور ان کے گھر کا بہت بڑا علامہ شوکانی، ان کے گھر کا مولوی ہے شوکانی، نے اپنی کتاب الفوائد صفحہ نمبر 378 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ کتنے کتابوں کے حوالے دیا گنا کہ کسی نے 9 حوالے دیا ہے، اور بھی حوالے ہیں میرے پاس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت،
मुनाज़िर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो इतनी किताबों में हदीस आई, लेकिन इन बेचारों को हदीस ही नहीं मिली। और उस हदीस की अहमियत को घटाने के लिए, क्यों? क्योंकि अली की फजीलत आ गई, फजीलत इनको हजम नहीं होती। इनको तो इनके अब्बा यजीद के ऊपर बताओ तो। लेकिन सवाल यह है कि मैं तो चैलेंज करता हूं, अहले बैत पे तो सैकड़ों हदीस है फजीलत पर। हजरत अली की फजीलतों का तो ये हाल है कि इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते, लोगों फजाइल अली में जितनी हदीसें आई, किसी साहबी के बारे में उतनी हदीसें नहीं आई। सबसे ज्यादा फजीलत में अगर किसी के बारे में हदीस है तो वो कौन है? मौला कायनात। अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अपने अब्बा यजीद की फजीलत में एक हदीस लंगड़ी लूली लटकती लटकती कैसी भी तो ला के तो सुनाओ यार। आई नहीं, मगर उसको बचाने के लिए बड़ी कोशिश हो रही है। अभी मैं बताऊंगा कोशिशें कैसी हो रही है। और यही हदीस सियाह सित्ता की एक किताब है तिरमिजी, उसमें भी आई, लेकिन थोड़े से अल्फाज का फर्क है। आइए जामे तिरमिजी आपके सामने पेश कर रहा हूं। छपी भी इन सऊदिया वालों के यहां से दारुस्सलाम वालों ने छापा है, जो अहले हदीसों का कट्टर घुटा हुआ इदारा है। तिरमिजी किताबुल मनाकिब, बाब मनाकिब अली इब्न अबी तालिब, हदीस नंबर 3723, और रावी खुद मौला कायनात है हदीस के। सुभान अल्लाह। हज़रत अली से ही रिवायत है। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह पूरी सनद बयान करके कहते हैं, फरमाते अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, आका ने कहा लोगों मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। सुभान। बस यहाँ लफ्ज हिकमत आया और वहां क्या आया था? शहरे इल्म। यहाँ हिकमत आया। हिकमत और इल्म कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है दोनों में। हिकमत को ही इल्म भी कहा जाता है, इल्म भी को हिकमत कहा जाता है। तो मौला कायनात से रिवायत आ रही है कि अल्लाह के रसूल ने कहा मैं हिकमत का शहर हूं, आका कहते हैं, और अली उसका दरवाजा है। और इमाम हाकिम की हदीस में साफ था, फल यातिल बाब, जिसको जो कुछ लेना हो वो इसी दरवाजे से आए। तो अब इस दरवाजे से आएगा तो क्या होगा? मार्फत भी मिलेंगी, तरीकत भी मिलेंगी, शरीयत भी मिलेंगी। अब मैं कहता हूं इस दरवाजे से जो आएगा इमाम अहमद रजा बन जाएगा, चोर दरवाजे से जो आएगा अशरफ अली थानवी और गंगोई हो जाएगा। तो चोर दरवाजे से नहीं आना है, जिसको आना है फमन अरदल मदीनता, जिसको जो लेना हो फलियातिल बाब, इसी बाब से आए, शराफत से आए, अदब से आए, ताजीम से आए, और ये कहते हुए आए कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकार, ये कहते हुए आए, गुलामी का इकरार करते हुए आए, तो सब मिलेगा, वक्त का इमाम बन जाएगा। तो बहरहाल ये इमाम तिरमिजी ने भी लिखा, और इसी हदीस को इमाम तिरमिजी के अलावा इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी लाया अपनी अल मुस्नद के अंदर, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 634 हदीस नंबर 1081। इमाम अबू नुएम ने भी इस हदीस को नकल किया हिलियतुल औलिया जिल्द 1 सफ़ा 64 पर। मिशकात शरीफ में भी हदीस आई। मिशकात तो बड़ी हदीस की मशहूर किताब है, हर मदारिस में पढ़ाई जाती है। मिशकात के अंदर हदीस नंबर 6087 पर यह हदीस आई। अस्सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की ने भी इस हदीस को लिखा सफ़ा 154 के अंदर। तो बहरहाल ये हदीस कई जगह आई, लेकिन जब इनकार करने पर यह आ जाते हैं तो फिर यह हाल होता है। इसी तरह